جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 39 یعنی 39 کا پہلا حصہ پڑھیں گے، جو کہ شروع ہو رہا ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب سے، اور اس کا عنوان ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا یعنی آرام کرنا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مبارک پر لیٹتے تو اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے، یعنی اے اللہ تیرے ہی نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں، اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا یعنی سو کر اٹھوں گا۔ اور جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اور اسی پاک ذات کی طرف قیامت میں لوٹنا ہے۔ سونے کو مرنے سے اور جاگنے کو زندگی سے تعبیر دینے کی وجہ، نوم یعنی سونا موت کے مشابہ ہے، اسی لیے سونے کو مرنے سے اور جاگنے کو زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو آخرت کی مثال بنایا ہے، عبرت کے لیے ہر قسم کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ دنیا کی ساری زندگی خواب سے زیادہ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی خوشحال ہے، تمام راحت کے سامان اس کے پاس موجود ہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ وہ خواب میں دیکھے کہ وہ قید ہے، ہر طرح کی مصیبت میں گرفتار ہے، وہ پریشان ہے، وہ رو بھی رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ خواب ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور سب راحت اور آرام اس کو مل جاتے ہیں، اور اس کو ذرا بھی خواب کی تکلیف کا احساس نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک دیندار کا حال سمجھ لو، وہ اس دنیا میں جتنی بھی تکلیف اٹھائے وہ ایک خواب ہے، اور آنکھ کھلنے کے بعد یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اس کو ساری نعمتیں میسر ہو جائیں تو اس خواب کا اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اس کے بالمقابل اس شخص پر غور کریں جو اس خواب میں ہر قسم کا آرام پا رہا ہے، مگر آنکھ کھلنے کے بعد وہ جیل خانے میں ہے، تو اس خواب کی راحت کا اس پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ ایک بامشقت سزا کا قیدی خواب میں اپنے آپ کو بادشاہ بنا ہوا دیکھتا ہے، لیکن آنکھ کھلنے کے بعد جب وہ جیل کی اندھیری کوٹھڑی میں ہے تو اس خواب کی بادشاہت سے اس کو کیا ملا؟ اس گر کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا تھا، اس لیے وہ دنیا میں ہر مشقت کو لطف و لذت سے برداشت کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ زندگی ایک خواب ہے۔ دائیں
کروٹ پر لیٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، اس وجہ سے دائیں کروٹ پر سونا مستحب ہے۔ دائیں کروٹ پر سونے میں مصلحت، نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ آدمی کا دل چونکہ سینے کے بائیں طرف ہوتا ہے، اس لیے دائیں کروٹ پر سونے سے وہ اوپر رہتا ہے اور گہری نیند نہیں آتی، بلکہ آدمی چوکنا سوتا ہے۔ اگر بائیں کروٹ پر سوتا ہے تو دل نیچے کی جانب ہوتا ہے اور اس صورت میں گہری نیند آتی ہے۔ اس وجہ سے ایک طبیب نے بائیں جانب سونے کو اچھا بتایا ہے کہ گہری نیند آنے سے ہضم بہتر ہوتا ہے، اور یہ صحیح ہے، لیکن اس میں ایک نقصان بھی ہے جس طرف ان کا ذہن نہیں گیا۔ نقصان یہ ہے کہ جب دل نیچے کی جانب ہوگا تو بدن کا زور اس پر پڑے گا اور بدن کا مواد اس پر اثر کرے گا۔ دل ایک اہم عضو ہے، اس پر مواد کا تھوڑا سا اثر ہونا بھی بہت سے امراض کا سبب ہے۔ اس لیے طبی حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو دائیں کروٹ پر سونا ہی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر لیٹنا موت کے بعد قبر میں لیٹنے کی یاد تازہ کرتا ہے، اور موت کو یاد کرنے کا حکم بھی ہے، تو حق تو یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کو کیسے بھولے جو بہرحال آنے والی ہے، نامعلوم کب آ جائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی صورت پڑھتے ہوئے سوئے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ محافظ اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے جو جاگنے کے وقت تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رات کو چلنے کے بعد اگر آخر رات میں کچھ سویرے کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو دائیں کروٹ لیٹ کر آرام فرماتے، اور اگر صبح کے وقت ٹھہرنا ہوتا تو اپنا دایاں بازو کھڑا کرتے اور ہاتھ پر سر رکھ کر آرام فرما لیتے۔ مقصود یہ ہے کہ اگر وقت میں وسعت ہوتی تو لیٹ کر سو جاتے تھے، اور عادت شریفہ تو دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کی تھی، لیکن اگر وقت کم ہوتا تو ہاتھ مبارک پر ٹیک لگا کر تھوڑی دیر آرام فرما لیتے، بالکل لیٹ کر آرام نہ فرماتے تھے کہ گہری نیند آ جائے اور نماز فوت ہو جائے، بلکہ کوہنی مبارک پر ٹیک لگا کر سر مبارک کو ہاتھ پر رکھ کر تھوڑا سا آرام کر لیتے تھے۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ سن 1 ہجری کا جو مشہور واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی مشقت سے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی اور اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کروائی۔ ایک طرف تو انصار مدینہ نے بھرپور قربانی پیش کی اور دوسری طرف مہاجرین نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت پیش کیا۔ سن 1 ہجری میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زفاف فرمانا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی یعنی زفاف فرمانا بھی پہلی سن ہجری کے 9 ماہ بعد شوال کے مہینے میں ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو میرے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مقام سخ میں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیام فرما تھے۔ جس دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے مرد اور عورتیں حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ میری والدہ نے میرے بالوں میں کنگھی کی اور مانگ نکالی اور میرا منہ دھلایا اور مجھے وہاں لائیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ فرماتی ہیں کہ میرا سانس پھول رہا تھا، اس لیے
کچھ توقف کے بعد مجھے حجرے میں لائیں، جہاں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پر تشریف فرما ہیں۔ میری والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے بٹھا دیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی زوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی وجہ سے اور ان کو آپ کی وجہ سے برکت دے۔ کوئی بکری یا اونٹ ذبح کر کے ولیمہ نہ کیا گیا، البتہ ایک دودھ کا پیالہ جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آیا تھا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زفاف یعنی رخصتی کے دن موجود تھی۔ اس دن سوائے ایک دودھ کے پیالے کے کچھ بھی نہ تھا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پھر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا اور وہ لینے میں شرما رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ انہوں نے تھوڑا سا پیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مدینہ منورہ کے یہود اور ان سے معاہدے۔ یہودی قوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا نام اسرائیلی رکھتے ہیں، بخلاف عرب کے یہودیوں کے۔ ان کے نام نظیر، قینقاع، قریظہ، حارث وغیرہ ہیں۔ عربوں میں رہنے کی وجہ سے ان کے نام عربی ہیں۔ یہودی عموماً بزدل قوم ہے، جیسا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ سورہ مائدہ کی 24 نمبر آیت ہے۔ تم اپنے خدا کے ساتھ جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن مدینہ منورہ کے یہود بہت زیادہ بہادر تھے۔ یہودیوں کی اس بڑی آبادی میں ایک دو خاندان ہی اصل یہود تھے، باقی عرب لوگ یہودی ہو گئے تھے اور ان خاندانوں میں شامل ہو گئے تھے۔ بہرحال 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ مدینے کے اطراف میں آباد تھے اور انہوں نے مضبوط قلعے بنا لیے تھے۔ سابقہ پس منظر: انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان میں آخر میں جو جنگ ہوئی، جنگ بیعاص، اس نے انصار کو بالکل توڑ دیا تھا۔ یہودی اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انصار کبھی متحد نہیں ہو پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت۔ ان اسباب کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات واضح اور مضبوط ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور انصار کو بلا کر حسب ذیل شرائط پر ایک معاہدہ لکھوایا، جس کو دونوں فریق نے منظور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریری عہد نامہ ہے محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانان قریش و یثرب کے اور یہود کے درمیان۔ ہر فریق اپنے اپنے مذہب پر قائم رہ کر درج ذیل اصول کا پابند ہوگا۔ نمبر 1، قصاص اور خون بہا کے جو طریقے پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ بدستور قائم رہیں گے۔ نمبر 2، یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے مذہبی امور پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، یہود اور مسلمان آپس میں دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 4، یہود یا مسلمان کو کسی سے لڑائی پیش آئی
تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا۔ نمبر 6، مدینہ منورہ پر اگر حملہ ہوگا تو دونوں فریق ساتھ۔ نمبر 8، جب کوئی جھگڑا یا آپس میں کوئی اختلاف ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ان 3 قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی اور ایک کے بعد ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اسلام دشمنی اور اس کے خلاف سازشوں میں پورا حصہ لیا، اور پھر انہوں نے اپنے کیے کی سزا بھی بھگتی، جس کا تفصیل سے ذکر انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ حالانکہ معاہدے کی عبارت سے ظاہر ہے کہ یہود تابع رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فریقین کے حاکم ہوں گے، اور جب کوئی اختلاف پیش آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرمائیں گے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اسلام غالب رہے گا اور غیر مسلم قوم اسلام کے تابع رہے گی۔ یہ عہد نامہ جزیہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کیا گیا تھا، اور اسلام اس وقت ضعیف تھا، اور ابتدا میں یہ حکم بھی تھا کہ کسی غزوے میں شرکت کی وجہ سے مال غنیمت میں سے یہودیوں کو بھی حصہ دیا جائے گا، اور یہود پر بھی یہ لازم تھا کہ جنگی اخراجات میں ان کو بھی حصہ دینا پڑے گا۔ بئر روما، سن 1 ہجری میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے تمام کنویں کھارے پانی کے تھے، صرف ایک بئر روما کا پانی میٹھا تھا۔ بئر کہتے ہیں کنویں کو۔ اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا اور وہ بغیر قیمت کے پانی نہیں دیتا تھا۔ فقراء مسلمان کو دشواری پیش آتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بئر روما کو خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جنت کے ایک چشمے کے معاوضے میں فروخت کیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ جس کا جی چاہے اس سے پانی بھرے۔ آج ہم اپنا درس یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ کل اس درس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں
امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے